قصاب کے لیے 20 مدنی پھول۔ نمبر 1، پہلے کسی ماہر گوشت فروش کی نگرانی میں ذبح وغیرہ کا کام سیکھ لے کہ اس نا تجربہ کار کے لیے یہ کام جائز نہیں جس کی وجہ سے کسی کے جانور کے گوشت اور کھال وغیرہ کو عرف و عادت یعنی عام معمول اور دستور سے ہٹ کر نقصان پہنچتا ہو۔ نمبر 2، ماہر گوشت فروش کو بھی چاہیے کہ جلد بازی یا لاپرواہی کے سبب کھال میں عرف و عادت سے زائد گوشت نہ لگا رہنے دیں۔ اسی طرح چھچڑے اتارنے میں بھی احتیاط سے کام لے کہ اس میں خواہ مخواہ بوٹی اور چربی نہ چلی جائے۔ نیز کھائی جانے والی ہڈیاں وغیرہ کو بھی پھینکنے کی بجائے ٹکڑے بنا کر گوشت ہی میں ڈال دیں، اور ماہر گوشت فروش کو بھی عرف و عادت سے ہٹ کر گوشت یا کھال کو نقصان پہنچانا جائز نہیں۔ نمبر 3، بقرہ عید میں عموماً بڑے جانور کا بیجا اور زبان وغیرہ نکال کر سرک کا بقیہ حصہ اور پائے کے کھر پھینک دیے جاتے ہیں۔ اس طرح بکرے کے سری پائے کے بھی کھائے جانے والے بعض اعضاء خواہ مخواہ ضائع کر دیے جاتے ہیں۔ ایسا نہ کیا جائے۔ اگر خود کھانا نہیں چاہتے تو کسی غریب مسلمان کو بلا کر احترام کے ساتھ دیجیے کہ اس طرح کے کافی افراد ان دنوں گوشت اور چربی وغیرہ کی تلاش میں پھر رہے ہوتے ہیں۔ نیز یہ بھی یاد رکھیے کہ بڑے جانور کی سری پائے مکمل چمڑے سمیت اصل کھال سے جدا کر لینے کی وجہ سے کھال کی قیمت میں کمی آتی ہے۔ نمبر 4، عام دنوں میں پونچھ کا گوشت دوسرے گوشت کے ساتھ وزن میں بیچا جاتا ہے، جبکہ قربانی کے جانور کی پونچھ عموماً کھال میں ہی جانے دیتے ہیں۔ اس سے اس کا گوشت ضائع ہو جاتا ہے، بلکہ بڑے جانور میں سے بعض اوقات کھال سمیت پونچھ کاٹ کر پھینک دیتے ہیں۔ یہ طریقہ بھی غلط ہے۔ اس طرح کرنے سے کھال کی قیمت میں بھی کمی آتی ہے۔ نمبر 5، جن ملکوں میں کھال کام میں لی جاتی ہے مثلاً پاک و ہند میں، وہاں عرف سے ہٹ کر خواہ ایسی جگہ کٹ لگا دینا جائز نہیں جس سے کھال کی قیمت میں کمی آ جائے۔ گوشت فروشوں کو چاہیے کہ جس طرح اپنے ذاتی جانور کی کھال سنبھال کر ادھیڑتے ہیں، دوسروں کے معاملے میں بھی اس طرح کام لیا جائے۔ نمبر 6، دمبے کی چکی کی کھال ادھیڑنے میں اس بات کا خیال رکھیے کہ چربی کھال میں باقی نہ رہے۔ نمبر 7، چھچڑے اور چربی ایک طرف جمع کر کے آخر میں چھچڑوں کی آڑ میں چربی بھی اٹھا لے جانا دھوکہ اور چوری ہے۔ پوچھ کر بھی نہ لیں کہ سوال ہے اور بلا حاجت شرعی سوال جائز نہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو شخص حاجت کے بغیر لوگوں سے سوال کرتا ہے وہ منہ میں انگارے ڈالنے والے کی طرح ہے۔ اللہ اکبر۔ نمبر 8، بسا اوقات قربانی کے جانور میں سے بوٹی کا بہترین گول لوتھڑا چپکے سے ٹوکری میں سرکا لیا جاتا ہے۔ یہ صاف چوری ہے۔ بلا اجازت شرعی مانگ کر لینا بھی درست نہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو مال میں اضافے کے لیے لوگوں سے سوال کرتا ہے وہ انگارے مانگتا ہے۔ اب اس کی مرضی ہے کہ انگارے کم جمع کرے یا زیادہ۔ ہاں، اگر لوگوں میں گوشت بانٹا جا رہا ہے اور گوشت فروش نے بھی لینے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا تو حرج نہیں۔ نمبر 9، گوشت کا ہر وہ حصہ جو عام دنوں میں استعمال میں لیا جاتا ہے قربانی کے دنوں میں بھی کام میں لیا جائے۔ پھیپھڑے اور چربی وغیرہ کے ٹکڑے کر کے گوشت کے ساتھ تقسیم کر دینا مناسب ہے۔ اس طرح کے چیزوں کو پھینکنا نہ جائے۔ اگر خود کھانا یا گوشت کے ساتھ تقسیم کرنا نہیں چاہتے تو یوں بھی ہو سکتا ہے کہ جو ضرورت مند لینا چاہے اسے بلا کر دے دیا جائے یا کسی کے حوالے کر دیا جائے کہ کسی ضرورت مند کو دے دے، بلکہ احتیاط اسی میں ہے کہ خود ہی کسی مسلمان کے حوالے کر دیجئے۔ یہ مسئلہ یاد رکھیے کہ غیر مسلم بھینگوں وغیرہ کو کھال تو کیا ایک بوٹی بھی قربانی کے گوشت میں سے دینا جائز نہیں۔ نمبر 10، اگر جانور کے گلے میں رسی، نتھ، چمڑے کا پٹا، گھنگر، ہار وغیرہ ہیں تو ان سب کو چھری سے جوں کاٹ کر نہیں بلکہ قاعدے کے مطابق کھول کر نکال دینا چاہیے تاکہ ناپاک نہ ہو۔ بغیر نکالے ذبح کرنے کی صورت میں یہ چیزیں خون آلودہ ہو جاتی ہیں، اور مسئلہ یہ ہے کہ اب بلا اجازت کسی پاک چیز کو قصداً یعنی جان بوجھ کر ناپاک کرنا حرام ہے۔ بالفرض ناپاک ہو بھی جائیں تب بھی ان کو پھینک دیا نہ جائے بلکہ پاک کر کے خود استعمال میں لائیں یا کسی مسلمان کو دے دیں۔ یاد رکھیے تودیع مال یعنی ضائع مال کرنا یہ حرام ہے۔ نمبر 11، چھری پھیرنے سے قبل جانور کے گلے کی کھال نرم کرنے کے لیے اگر پاک پانی کے برتن میں ناپاک خون والا ہاتھ ڈال کر
چلو بھرا تو چلو کا اور اس برتن کا تمام پانی ناپاک ہو گیا۔ اب یہ پانی گلے پر مت ڈالیے، اس کا آسان ساحل یہ ہے کہ جن کا جانور ہے اسی سے کہیے وہ پاک صاف پانی کا گلاس بھر کر اپنے ہاتھ سے جانور کے گلے پر ڈالیے، مگر یہ احتیاط کی جائے کہ گلاس سے پانی ڈالنے یا چھڑکنے کے دوران بیچ میں نہ کوئی اپنا خون آلود ہاتھ ڈالیے، نہ ہی پانی والے گلے پر خون والا ہاتھ ملے۔ یہ بات صرف قربانی کے لیے خاص نہیں، جب بھی ذبح کریں اس کا خیال رکھیے۔ نمبر 12، ذبح کے بعد خون آلود چھری اور اسی خون سے لتھڑے ہوئے ہاتھ دھونے کے لیے پانی کی بالٹی میں ڈالنے سے چھری اور پات پاک نہیں ہوتے، الٹا بالٹی کا سارا پانی بھی ناپاک ہو جاتا ہے۔ اکثر اس طرح کے ناپاک پانی سے کھال ادھیڑنے میں بھی مدد لی جاتی ہے اور یہی پانی گوشت کے اندرونی حصے میں جمع شدہ خون دور کرنے کے لیے بھی بہایا جاتا ہے۔ گوشت کے اندر کا خون پاک ہوتا ہے، مگر ناپاک پانی بہانے کے سبب یہ نقصان ہوتا ہے کہ یہ ناپاک پانی جہاں جہاں سے گزرتا ہے گوشت کے پاک حصے کو بھی ناپاک کرتا چلا جاتا ہے، ایسا مت کیجیے۔ نمبر 13، اجیر گوشت فروش کے لیے یہ ضروری ہے کہ بقرہ عید کی عرف و عادات یعنی دستور کے مطابق قربانی کے گوشت کی بوٹیاں بنا کر دے، یعنی قصاب جلد بازی کے سبب گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے بناتے ہیں، نلیاں بھی صحیح سے توڑ کر نہیں دیتے اور سیری پائے بھی ثابت چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ ایسا نہ کیا کریں، اس طرح قربانی کروانے والے سخت آزمائش میں آ جاتے ہیں اور بسا اوقات سیری پائے وغیرہ پھینکنے پڑ جاتے ہیں۔ بعض لوگ صبر کر کے قصاب کو برے برے القاب اور گالیوں سے نوازتے اور خوب گناہوں بری باتیں کرتے ہیں۔ ہاں، اجارہ کرتے وقت قصاب نے کہہ دیا ہو کہ سیری پائے بنا کر نہیں دے دوں گا تو اب ثابت چھوڑنے میں کوئی حرج نہیں۔ نمبر 14، بعض قصاب حرص کے سبب بہت زیادہ جانور بک کر لیتے ہیں اور ایک جگہ چھری پھیر کر دوسری جگہ چلے جاتے ہیں، پھر ادھر گلا کاٹ کر پہلی جگہ واپس آ کر کھال ادھیڑنے لگتے ہیں اور اب دوسری جگہ والے انتظار کی آگ میں سلگتے ہیں۔ اس طرح لوگ بہت تکلیف میں آتے ہیں، باتیں بناتے ہیں، قصاب کو برا بھلا کہتے ہیں اور پھر کئی گناہوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ قصابیوں کو چاہیے کہ کام اتنا ہی لیں جتنا سلیقے کے ساتھ کر سکیں اور کسی کو شکایت کا موقع نہ ملے۔ نمبر 15، قصاب کو چاہیے کہ گوشت بناتے وقت حرام اجزاء جدا کر کے پھینک دے، جس سے گوشت کھانا ہو اس پر ذبیحہ کی حرام چیزوں کی شناخت فرض اور مکروہ تحریمی اجزاء کی پہچان واجب ہے تاکہ گناہوں بری چیزیں نہ کھا ڈالے۔ گوشت کے نہ کھائے جانے والے اجزاء کا پہلے بیان گزر چکا ہے۔ نمبر 16، گوشت فروش کو چاہیے کہ قربانی کے دنوں میں پیسے کمانے کی حرص کے سبب شریعت کے خلاف ورزی کرتے ہوئے 100 جانور غلط سلط کاٹ کر اپنی آخرت داؤ پر لگانے کی بجائے شریعت کے مطابق بے شک صرف ایک ہی جانور کاٹے، انشاءاللہ عز و جل دونوں جہانوں میں اس کی خوب برکتیں پائے گا۔ اور پیسوں کے لالچ میں جلد بازی کی وجہ سے اس کام میں بسا اوقات بہت سارے گناہ کرنے پڑ جاتے ہیں۔ نمبر 17، بعض گوشت فروش بیچنے کے بڑے اور چھوٹے جانوروں کی کھال اتار لینے کے بعد گوشت کے اندر موجود دل میں کٹ لگا کر اس میں یا خون کی بڑی نس میں پائپ کے ذریعے پانی چڑھاتے ہیں۔ اس طرح کرنے سے گوشت کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ اس طرح کا گوشت دھو کے بیچنے میں حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ بعض مرغی کا گوشت بیچنے والے ذبح کے بعد مرغی کے پر اتار کر پیٹ کی صفائی کر کے صرف دل اس میں لگا رہنے دیتے ہیں اور اس مرغی کو تقریباً 15 منٹ تک پانی میں ڈال دیتے ہیں۔ اس طرح اس کے گوشت کا وزن تقریباً 150 گرام بڑھ جاتا ہے۔ ذبح شدہ کمزور بکرے کے ٹھنڈا ہونے کے بعد اس کی بونگ کے ذریعے گوشت میں منہ سے ہوا بھر کر گوشت کو پھلا دیتے ہیں۔ گاہک گوشت لے کر گھر پہنچتا ہے تو ہوا نکل چکی ہوتی ہے اور گوشت کی تہہ والی ہڈیاں رہ جاتی ہیں۔ یہ بھی سراسر دھوکہ ہے۔ بالخصوص قربانی کے دنوں میں وزن سے بیچنے جانے والے زندہ بکروں وغیرہ کو بیسن یعنی چنے کا آٹا کھلا کر اوپر خوب پانی وغیرہ پلا کر ان کا وزن بڑھا دیا جاتا ہے۔ ایسے جانور بھی یوں دھوکے سے بیچنا گناہ ہے۔ یاد رکھیے، حرام کمائی میں کوئی بھلا نہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے حرام کا ایک لقمہ کھایا اس کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں کی جائیں گی اور اس کی دعا 40 دن تک ناقبول ہوگی۔ مزید ایک روایت میں ہے، انسان کے پیٹ میں جب حرام کا لقمہ پڑتا ہے زمین و آسمان کا ہر فرشتہ اس پر اس وقت تک لعنت کرتا ہے جب تک کہ وہ حرام لقمہ اس کے پیٹ میں رہے، اور اگر اسی حالت میں مر گیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ نمبر 18، درست کام کرنے میں یقیناً وقت زیادہ صرف ہوگا۔ اس پر ہو سکتا ہے کہ ہم پیشہ افراد مذاق بھی اڑائیں، مگر اس پر صبر کیجیے، خبردار کہیں شیطان لڑائی بڑائی میں الجھا کر گناہوں میں نہ پھنسا دے۔ نمبر 19،
گوشت کا جو حصہ گوبر یا ذبح کے وقت نکلے ہوئے خون والا ہو جائے اس کو جدا رکھیے اور گوشت کے مالک کو بتا دیجیے تاکہ وہ اسے الگ سے پاک کر سکے۔ پکانے میں اگر ایک بھی ناپاک روٹی ڈال دی تو وہ پوری دیگ کا قورمہ یا بریانی ناپاک کر دے گی اور اس کا کھانا حرام ہو جائے گا۔ یاد رہے ذبح کے بعد گردن کے کٹے ہوئے حصے پر بچا ہوا خون اور گوشت کے اندر مثلاً پیٹ میں یا چھوٹی چھوٹی رگوں میں جو خون رہ جاتا ہے وہ نیز دل کلیجی وغیرہ کا خون پاک ہوتا ہے۔ ہاں دم مصفوع یعنی ذبح کے وقت جو خون بہہ کر نکل چکا وہ اگر کٹے ہوئے گلے وغیرہ کو لگ گیا تو ناپاک کر دے گا۔ نمبر 20، جانور کاٹنے اور کٹوانے والے کو چاہیے کہ آپس میں اجرت طے کر لیں، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ جہاں دلالت یعنی علامت سے معلوم ہو یا صراحتاً یعنی کھلم کھلا ظاہراً اجرت ثابت ہو وہاں طے کرنا واجب ہے۔ ایسے موقع پر طے کرنے کی بجائے اس طرح کہہ دینا کام پر آ جاؤں، دیکھ لیں گے، جو مناسب ہوگا دے دیں گے، خوش کر دیں گے، خرچی ملے گی وغیرہ وغیرہ الفاظ قطعاً ناکافی ہیں۔ بغیر طے کیے جانور اجرت پر دینا گناہ ہے۔ طے شدہ سے زائد طلب کرنا بھی ممنوع ہے۔ ہاں جہاں ایسا معاملہ ہو کہ کام کروانے والے نے کہا کچھ نہیں دوں گا، اس نے کہہ دیا کچھ نہیں لوں گا اور پھر کام کروانے والے نے اپنی مرضی سے دے دیا تو اس لین دین میں کوئی حرج نہیں۔